السلام علیکم دوستو، شاہد نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ڈاکٹر سشلر صاحب کی ایک اور نمک کلکیریا سلف پر بات کرنے والے ہیں۔ اس کا کیمیائی نام کیلشیم سلفیٹ یا سلفیٹ آف کیلشیم بھی ہے۔ اگر اس کا عام نام دیکھیں تو پلاسٹر آف پیرس، جپسم۔ یہ دوا غدی اعصابی ہے، مزاج گرم تر ہے۔ ڈاکٹر سشلر کی تھیوری کے مطابق کلکیریا سلف صفرا میں ملتا ہے۔ صفرا جگر میں بنتا ہے۔ یہ نمک ضائع شدہ خون کے سرخ خلیوں کو نکالنے کی قوت رکھتا ہے۔ جب جگر میں کلکیریا سلف کی کمی ہو جاتی ہے تو ناکارہ خون کے سرخ خلیات خون میں مل جاتے ہیں، وہاں سے بلغمی جھلیوں اور جلد تک پہنچ جاتے ہیں، جس کے باعث نزلہ اور خارش پیدا ہو جاتی ہے۔ کلکیریا سلف خون کے فاسدی مادوں کو صاف کرنے کا کام سر انجام دیتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر دل کی کارنریز میں پیدا ہو جانے والے فاسد خون کے اجتماع کو یہ دوا صاف کر دے تو اس کے بعد ہارٹ فیلئر یا دل کے فیل ہو جانے کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جسم انسانی میں یہ نمک جوڑنے والی بافتوں اور صفرا میں ملتا ہے۔ اس نمک کا کام خون کے ناکارہ سرخ خلیات کو بدن سے خارج کرنا ہے۔ اگر اس نمک کی کمی واقع ہو جائے تو خون کے وہ مردہ سرخ ذرات جنہوں نے خارج ہونا ہوتا ہے خون کی روانی کے ساتھ تمام جسم میں پھیل جاتے ہیں اور کسی نہ کسی مقام پر پھنسی یا پھوڑے کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ گویا پیپ اور تمام پیپ دار امراض سے اس دوا کا خاص تعلق ہے۔ ڈاکٹر سشلر نے اپنی زندگی میں اس نمک کو اپنے 12 نمکیات کی فہرست سے خارج کر دیا تھا اور وہ اس کی بجائے سلیشیا یا کالی سلفس سے یہ کام لیتے رہے، لیکن بعد میں آنے والے محققین نے اس کو دوبارہ اسی مقام پر رکھ دیا۔ یہ دوا دافع سفلس ہے۔ سرد مرطوب موسم سے بہت حساس ہوتا ہے اس کا مریض، لیکن سر اور چھاتی کی تکالیف کو گرمی سے زیادتی ملتی ہے۔ مطلب یہ سیکنڈ گریڈ کولڈ میڈیسن ہے۔ غدودوں کی سوجن میں مفید ہے۔ اس دوا کے مریض میں جسمانی حرارت کم ہوتی ہے، جریان خون لوتھڑے دار ہوا کرتا ہے، مردانہ طاقت کو بڑھانے والی مفید دوا ہے۔ جب معمولی سا زخم یا چوٹ پکنے لگ جائے تو اس دوا کو یاد رکھیں۔ اور سب سے اہم بات، اگر ادویات کام کرتے کرتے رک جائیں تو اس دوا کی چند خوراکیں دینے سے رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم ذہن پر اس کی علامات دیکھیں تو اس دوا کا مریض غیر حاضر دماغ ہوتا ہے، گھبراہٹ اور تشویش لاحق رہتی ہے، مریض ہر قسم کی محفل اور دماغی کام سے گھبراہٹ محسوس کرتا ہے،
غصے کے بعد مختلف ذہنی حالات پیدا ہو جائیں تو یہ دوا بڑی طاقت میں دے۔ اس دوا کے مریض کو اپنی صحت کی فکر لاحق رہتی ہے۔ اس کا مریض شرمیلا تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس میں چڑچڑاپن بھی پایا جاتا ہے۔ موت کا، حالات بگڑنے کا اور بدقسمتی کا خوف رہتا ہے۔ کلکیریا سلف کا مریض سست دماغ کا مالک ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں چستی کا عنصر کم ہوتا ہے۔ مریض صبح بوکھلایا ہوا ہوتا ہے اور موت کی خواہش کرتا ہے۔ ذہنی طور پر بوکھلاہٹ کی وجہ سے مریض کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ ہسٹیریا میں مفید ادویات میں سے ایک ہے۔ کلکیریا سلف کے مریض کے مزاج کا پتہ نہیں چلتا، کبھی بہت خوشگوار، کبھی ناگوار اور کبھی رونے والا۔ اچانک بے ہوشی طاری ہونے پر یہ دوا اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ مریض ضدی اور جلد غصے میں آنے والا ہوتا ہے اور اس میں شک کرنے کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ دن کے شروع میں ذہنی طور پر اداس رہتا ہے۔ اب اگر اس کی سر کی تکالیف کی طرف آئیں تو دماغ میں خون کی کمی ہو جائے، سر کی جلد پر سکری اور خارش اور بھوسی ہو، شراب پینے والے کے سر میں اجتماع خون ہو جاتا ہو، آنکھوں کے زیادہ استعمال سے چکر آنے لگتے ہوں اور ان چکروں کے باعث متلی ہوتی ہو اور مریض گرنے لگتا ہو تو کلکیریا سلف دوائی بنتی ہے۔ اب آنکھوں کی طرف آتے ہیں۔ آنکھوں کی سوزش میں اس وقت کام آتی ہے جبکہ آنکھوں سے پیپ نما مواد نکلتا ہو۔ ایسی صورت میں مریض روشنی برداشت نہیں کر سکتا اور پلکوں کے بال بھی گرنے لگتے ہیں۔ کان کی تکالیف کی طرف جائیں تو کانوں کی کرانک سوزش کو دور کرتی ہے۔ کان اگر کافی عرصے سے بہتے ہوں، کان کے اندر پھوڑے ہو جائیں، کان میں درد ہو اور نبض چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہو، کان سے آوازیں آتی ہوں اور پیپ نما مواد نکلتا ہو تو کلکیریا سلف دینے سے جلد آرام ہو جاتا ہے۔ کان کے پیچھے جلدی تکلیف ہو جاتی ہے اور اس میں سے چھلکے اترتے ہیں۔ اب اگر ناک کی تکالیف دیکھیں تو نکسیر نکلتی ہو، ناک کی ہڈی گلنے لگے، ٹھنڈک سے زکام لگ جاتا ہو، لیکن ایسا زکام جس میں ناک سے چھیل دینے والا مواد نکلتا ہو، ناک سے زرد رنگ کے چھلکے اترتے ہوں، اس وجہ سے ناک سے بدبو آنے لگے، ناک بند رہتی ہو، مریض کو بو خوشبو کا احساس نہ رہتا ہو، زکام ایسا جس کو کھلی ہوا میں جانے سے آرام مل جائے، تو کلکیریا سلف کو یاد رکھیں۔ اب چہرے کی طرف آئیں تو کلکیریا سلف کے مریض کا چہرہ زرد اور بیماروں کی مانند ہوتا ہے۔ چہرے پر جلدی تکالیف ہو جاتی ہیں، مثلاً کیل، مہاسے، پیپ دار دانے، خشک ایگزیما، خارش اور ٹنگ لگنے جیسا درد۔ چہرے پر سے بھوسی اترتی ہو،
اوپر والے جبڑے میں درد ہوتا ہو، چہرے پر گرمی کی لہر دوڑتی ہوئی معلوم ہوتی ہو اور کیل محاسوں میں جلن ہوتی ہو تو کلکیریا سلف کو یاد رکھیں۔ اب منہ کی طرف آئیں تو سانس بدبودار ہوتا ہے، منہ میں خشکی اور گلے میں سوزش ہو جاتی ہے، منہ کا ذائقہ صابن کی مانند ہو جاتا ہے، مسوڑوں سے پیپ والا خون نکلتا ہو تو ایسی صورت میں کالی فاس کے ہمراہ کلکیریا سلف دینے سے جلد صحت یابی ہو جاتی ہے۔ حلق میں سکڑن ہونے لگتی ہو، زرد بلغم خارج ہوتی ہو، منہ کے اندر اور حلق میں السرز نکل آتے ہیں اور اس طرح نوالا نگلنے پر تکلیف ہونے لگتی ہے، گردن کے غدود سوجن کا شکار ہو جاتے ہیں، حلق کے اندر باریک بال یا دھاگے کا احساس مریض کو تنگ کر دیتا ہے، مسوڑھے متورم اور جلن کرنے لگیں تو کلکیریا سلف کو یاد رکھیں۔ معدے اور شکم کی طرف آئیں تو اس دوا کے مریض کو شدید بھوک لگتی ہے، لیکن کبھی کبھار بھوک مٹ جایا کرتی ہے۔ اس دوا کا مریض دودھ اور گوشت کو پسند نہیں کرتا، لیکن کوئلے پر بھنے ہوئے گوشت کی خواہش کرتا ہے۔ مریض ٹھنڈے مشروب اور سبزیوں ترکاریوں کی خواہش کرتا ہے۔ کلکیریا سلف کے مریض کو شدید بھوک کی طرح پیاس بھی شدید لگتی ہے۔ چھوٹے بچوں کی خوراک ڈکار لیتے ہوئے اگر حلق یا منہ میں آ جاتی ہو، صبح کے وقت پیٹ میں بھاری پن ہو پتھر کی طرح، ڈکار آتے ہوں، کبھی ترش کبھی خالی، کبھی بدبودار کبھی خوراک کا ذائقہ لیے ہوئے، قے آتی ہو اور اس کے ساتھ سر درد بھی ہوتا ہو تو کلکیریا سلف کو یاد رکھیں۔ مکد کو دیکھیں تو مکد کے اندر پھوڑا ہو جائے جو رستہ ہو، جان نہ چھوڑے تو کلکیریا سلف دینے سے مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ ٹی بی کی وجہ سے قبض ہو جائے، مکد میں فسچولا مطلب ناسور ہو جائے، پاخانے کے بعد جلن ہوتی ہو، بواسیر کی شکایت ہو، مکد میں کیڑے چلتے ہوئے معلوم ہوں، احساس ہو ان کا، مکد گر جاتی ہو اور بچوں میں خراش پیدا کرنے والے دست ہوں تو اس دوا کو ضرور یاد رکھیں۔ پیشاب کی طرف اگر ہم آئیں کہ پیشاب کی تکالیف میں تو کلکیریا سلف سوزاک اور خاص طور پر کرونک سوزاک میں بہت مفید ہے۔ پیشاب میں پس سیلز آتے ہوں اور بعض اوقات پیشاب رک جاتا ہو تو کلکیریا سلف۔ پیشاب کی نالی سے پیپ نما مواد خارج ہوتا ہو تو ایسی صورت میں کلکیریا سلف کو بھولنا مریضوں پر ظلم ہے۔ مردانہ امراض کی طرف اگر ہم آئیں تو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کلکیریا سلف نامردی کے لیے صفحے اول کی دوا ہے۔ پراسٹیٹ گلینڈ میں پیپ پڑ جائے، صبح کے وقت فوتے پر درد ہوں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں پیپ پڑ جاتی ہو تو کلکیریا سلف کو یاد رکھیں۔ زنانہ امراض میں آئیں تو اس دوا کی مریضہ کا مزاج ابارشن کی طرف ہوتا ہے۔ لیکوریا میں اخراج خراش پیدا کرتا ہے اور زرد رنگ کا پیپ نما ہوتا ہے۔ رحم کے اندر رسولیاں یا کینسر ہو جائے، بیرونی اعضائے تناسل میں خارش ہوتی ہو، حیض کی بے قاعدگیاں ہوں، مثلاً حیض بار بار، جلد
اور زیادہ دنوں تک جاری رہتا ہو، حیض کا خون سیاہ رنگ کا ہو اور کبھی کبھی زردی مائل ہوتا ہے، تو کلکیریا سلف۔ اگر ہم دل اور سرکولیشن کو دیکھیں تو دل کی بیرونی جھلی کی سوزش ہو جائے، دل کے مقام پر درد ہوتا ہو جو رانوں تک جاتا ہو، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، سیڑھیاں چڑھنے سے دل کی تکالیف بڑھ جائیں، تو کلکیریا سلف کو یاد رکھیں۔ سانس کی تکالیف، کلکیریا سلف سانس کی تکالیف میں اچھا خاصا کام کرتی ہے، لیکن بلغم کا رنگ دیکھنا ضروری ہے۔ اس دوا کے مریض کا بلغم زرد ہونے کے ساتھ ساتھ پیپ دار ہوا کرتا ہے۔ کھانسی کی وجہ سے چھاتی کی ہڈی پر اور چھاتی پر خراش پیدا ہوتی ہے، بلغم تار دار نکلتی ہے، تار کی طرح۔ پھیپھڑوں کے غلاف میں پیپ پڑ جائے، لیٹنے پر، چلنے پر، کھانسی کرنے پر سانس پھولتا ہو۔ نمونیا کے آخری درجے میں بھی یہ دوا کام آتی ہے جبکہ بلغم پیپ دار خارج ہوتی ہو۔ کمر کی تکالیف دیکھیں تو کمر کے اندر کمزوری ہو جاتی ہے، کمر میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، کمر میں اکڑاؤ ہونے لگتا ہے، اوپر کی طرف سے کمر کی ہڈی جھک جاتی ہو، کندھے کے دونوں ہڈیوں کے درمیان درد اور خارش ہوتی ہو، تو کلکیریا سلف کو یاد رکھیں۔ کلکیریا سلف کے مریض کی نیند میں بے چینی اور ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں، سردی سے جسم ہلنے لگ جائے۔ اس دوا کا مریض کپڑا لینا پسند نہیں کرتا، اور سب سے اہم جو ہے وہ اس میں جلد کی تکالیف ہے۔ کلکیریا سلف کے مریض کی جلد غیر صحت مند ہوتی ہے، مریض کو دیکھتے ہی اس دوا کا خیال آنا چاہیے۔ یہ دوا زخم جلد منتقل نہ ہوتے ہوں اور آہستہ آہستہ کینسر میں تبدیل ہو رہے ہوں، تو کلکیریا سلف کو یاد رکھیں۔ اس کے اخراجات بدبودار اور سڑاند پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ کلکیریا سلف گندے پھوڑوں کی اولین دوا ہے۔ کلکیریا سلف کی تکالیف بڑھتی ہیں رات کے وقت، نہانے کے بعد، جسمانی کام کرنے سے، چلنے پھرنے سے، جنسی کثرت سے، وزن اٹھانے سے، کھڑے ہونے سے اور جھکنے سے۔ کلکیریا سلف کی تکالیف کم ہو جاتی ہیں کھانے کے بعد، اعضاء کو سکیڑنے سے، کپڑا ہٹانے سے، کھلی ہوا میں جانے سے۔ ہومیوپیتھک میں کلکیریا سلف کی متبادل ادویات سلیشیا اور ہیپر سلف ہے۔ کلکیریا سلف اپنے افعال میں ہیپر سلف سے ملتا ہوا نمک ہے، لیکن ہیپر سلفر سے زیادہ گہرائی تک کام کرتا ہے۔ اگر ہیپر سلفر کام کرنا چھوڑ دے تو کلکیریا سلف اس کے بعد اچھا کام کرتی ہے۔ کلکیریا سلف 3x 6x پوٹینسیوں میں اچھا کام کرتی ہے اور اونچی طاقت میں بھی، لیکن اونچی طاقت ہومیوپیتھی کی، بایو کیمک کی نہیں۔ CH پوٹینسی میں، X پوٹینسی میں نہیں۔ امید ہے آپ کو کلکیریا سلف سمجھ آ گئی ہوگی۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔